پسند کیا ہے جو میں نے حدیث ذکر کی، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر، وہ تجارت کرنے والا شخص جو سچا ہو، امانت دار ہو، اس کا بہت بڑا مقام ہوگا کل قیامت کے دن۔ کن کے ساتھ مقام ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا مقام کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تاجر کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اسلام نے تجارت کو بہت پسند کیا ہے، اور اسلام کا جہاں یہ تقاضا ہے کہ امت کا ایک ایک فرد تعلیم یافتہ ہو۔ اگر تعلیم پڑھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا یہ مقصد ہم لیں کہ ہر بندے کو جاب مل جائے، ہر بندے کو نوکری مل جائے، تو شاید یہ تصور صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ 100% انسانوں کو جاب ملنا، نوکری ملنا ناممکن سی بات ہے۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا نہیں جی 100% نہیں، 50% کو جاب ملے گا، 25% کو جاب ملے گا۔ اور اگر ہم نے تعلیم اور جاب کو آپس میں ملایا، چونکہ نوکری تو کر نہیں سکتے، پھر تعلیم کس چیز کی ہے؟ تعلیم ہر انسان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنا مستقبل بنانے کے لیے اس کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ تعلیم ہے۔ اسلام جب آیا، سب سے پہلی بات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہی اقرا، وہ پڑھنے لکھنے کا ہے۔ آپ پڑھیے، اس کا مطلب دنیا کے اندر اگر سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا پیغام اور تعلیم کا پیغام دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ لہذا اسلام پر یہ اعتراض کرنا ہے کہ اسلام تعلیم کی طرح توجہ نہیں دیتے، یہ غلط ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ 100% تعلیم امت کے اندر آ جائے۔ اگر اس کے ساتھ ہم روزگار کو جوڑیں تو پھر 100% تعلیم کا آنا ناممکن بات ہے نوکری کی شکل میں۔ ہاں، تعلیم کے بعد آدمی کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے، وہ روزگار کے وسائل اور ذرائع پیدا کرتا ہے۔ منع کیا ہے اور ناپسند فرمایا ہے کہ بدترین ہے وہ انسان جو اپنے اہل و عیال کو اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ بھکاری ہوں، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہوں۔ اسلام نے پسند کیا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے۔ جس وقت آپ بازاروں میں جاتے تھے مال لے کر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا نظام یہ تھا کہ آپ کا مال سب سے اچھا ہوتا تھا، اور سارا مال آپ ایمانداری اور دیانتداری سے فروخت کرتے تھے اور منافع مناسب رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب پروفٹ لے کر آ گئے تو دوسری تاجروں کی بنسبت 3 گنا 4 گنا پروفٹ لے کر آ گئے۔ آج کل لوگ اس کا یہ شاید مطلب سمجھتے ہیں کہ جب ہم 100 کی چیز 400 میں بیچیں گے تب 4 گنا آ جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مہنگی چیز ہوگی، معیار سے نیچے ہوگی، گھٹیا چیز ہوگی، تو اس کو لینے والے نہیں ملیں گے۔ جب مناسب قیمت کی ہوگی، اچھی معیار کی ہوگی اور اس کے اندر ایمانداری ہوگی تو لوگ اسی تاجر کے پاس جانا پسند کریں گے۔ زیادہ ملیں گے، تجارت زیادہ چلے گی۔ جب تجارت زیادہ چلے گی تو 3 گنا 4 گنا منافع کا آنا یقینی بات ہے۔ تجارت میں تب گھاٹا آتا ہے جب اس میں بددیانتی ہو، دیانتداری نہ ہو، جب اس کے اندر دھوکہ ہو، کھوٹ ہو، اور اس کے اندر جب مہنگائی ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال آج اللہ کے فضل سے ہم ایک تجارتی یونٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، تو دعا کریں، کیونکہ تجارت سنت نبوی ہے۔ لہٰذا اگر ہماری نیت صاف ہو کہ تجارت کر کے ہم حلال طیب طریقے سے کمائیں گے، ذریعہ بن سکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت کرنا۔ لہٰذا تجارت کے اندر ہمیں یہ رکھنا چاہیے ذہن کے اندر کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، اور جہاں پر ضرورت پیش آ جائے، کبھی اگر کوئی مستحق، اور پھر جب ان کے پاس کوئی دولت ہوتی نہیں ہے، پھر چوری اور ڈکیتی کا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور کبھی جاتے ہیں پھر قتل و غارت گیری پر بھی اس معاملہ آ جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کی روک تھام کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی جوان بیکار نہ رہے، اور تجارت اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس یونٹ کو بھی کامیاب بنائے اور اس کو ایک مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جزا خیر عطا فرمائے، اور جو اس یونٹ کو لگا رہے ہیں، جنہوں نے اس تجارت کو شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو برکت عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بمواله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا واحواج المسلمين. اللهم يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا وكل مشكلات المسلمين. اللهم يا دافع البلیات اللهم يا کافی المہمات. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ تیرے فضل سے امید رکھتے ہیں تو ہمیں معاف فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان بزرگوں نے ہمیں یہاں اس یونٹ کا افتتاح کرنے کے لیے بڑی امید سے بلایا ہے. اے اللہ ہم ہیں تو گنہگار لیکن ہیں تیرے آقا کے امتی اور تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل سے اے اللہ ان کے اس بلانے کو قبول فرما. جس امید سے انہوں نے بلایا ہے اس میں اللہ ہمیں کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرما. ان کو برکت نصیب فرما. اے اللہ ان کو برکت نصیب فرما. اس کو اے اللہ کامیابی عطا فرما. اے اللہ امت کے جتنے بھی نوجوان بیکار بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اے اللہ بہترین اور حلال طیب روزگار عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے نکال دے. اے اللہ پریشانی سے نجات عطا فرما. ہماری حاجت کو پورا فرما. حلال طیب روزگار عطا فرما. حلال طیب روزگار عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بھی حلال طیب علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا صبح português? موبائل اسکول بارامولہ ٹاؤن کے لیے ہے جو 14 اینیو کا آج اناگریشن یہاں پر ہوا. یہ ینگ انرجیٹک جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں یہ ان کے لیے ایک سنگ میل کی جو بنیاد ہے کہ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں. اور یہ بارامولہ کے لیے ایک خوش آئند چیز ہے کہ ہمیں ڈور اسٹیپ پہ ایسی کوالٹی اور ایسی فیسلٹی اور ایسا جو ان کا انٹیریئر ہے یا ان کا جو بھی پریپریشن ہے وہ بہت ہی فروٹفل ہے اور کوالٹی وائز یہ نمبر 1 ہے. تو ہم بارامولہ کے سارے ڈسٹرکٹ ہی نہیں بلکہ پورے نارتھ کشمیر کو مبارکباد کرتے ہیں کہ آج ہمارے کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں نے ایک جو فرینچائزی یہاں پر لائی. یہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے کچھ اہم چیز ہے اور ٹریڈرز فیڈریشن بارامولہ ان بچوں کو مبارکباد دیتی ہے. اور اس 14 این یو کے جو پراپریٹر ہیں انہیں بھی ہم مبارکباد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ٹاؤن کو چنا اور یہاں پر انہوں نے اپنا ایک آؤٹ لیٹ کھولا. یہ ہمارے لیے ڈور اسٹیپ پر ایک بہت ہی اچھی فیسلٹی ہے. اب ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ کوالٹی وائز آپ آئے یہاں پر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ اور جو پڑھے لکھے ہمارے بچے ہیں وہ پروفیشن وہ نوکری کے پیچھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کتنی عروج پر ہے. خاص کر کے جے اینڈ کے پچھلے ہی دنوں جو ہماری سروے ہوئی ہے اس میں نمبر 1 جے اینڈ کے آیا ہے. تو بچوں کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے ہمیں ایسی چیزیں نئی چیزیں انٹروڈیوس کر رہی ہیں. تو ہم مبارکباد دیتے ہیں ان سارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی اور بارامولہ کے لوگوں سے پورے نارتھ کشمیر کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر آئے کوالٹی وائز آپ بیٹری لے لیں یا باقی چیزیں جو ان کے ریسٹورینٹ میں ہیں اس کا لطف بھی اٹھائے اور یہ بھی انکریج ہو جائے. شکریہ سر. اگر زیادہ